آئیے بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے زبور کی کتاب اور زبور نمبر 100 زبور کی کتاب زبور نمبر 100۔ شکر گزاری کا مزمور۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مزامیر جو ہیں یعنی زبور کی کتاب 75 جو مزامیر ہیں وہ مقدس داؤد کے نام سے منسوب کیے گئے ہیں، اور ان میں سے جو باقی 75 رہ گئے ہیں ان میں سے 48 مزامیر ایسے ہیں جن کے رائٹرز کا ہمیں علم نہیں ہے۔ خدا نے اپنے کسی خادم کو کسی ایسے ایونٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے چنا، لیکن بعد میں اس کے نام کا علم نہیں ہوا، اور 75 میں سے یہ 48 نکال دیں تو باقی مزامیر جو ہیں وہ مختلف علماء نے شعراء نے لکھے ہیں، جن میں سے مقدس موسیٰ کی دعا بھی ہے، پھر سولمن کے مزامیر ہیں، آصف کے مزامیر ہیں، بنی کورہ کے مزامیر ہیں، لیکن مزامیر کا جو بڑا حصہ ہے وہ مقدس داؤد کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے لاز بنتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں روٹس جو ہوتی ہیں وہ بائبل مقدس میں سے ہوتی ہے۔ سو بائبل مقدس کے اس اصول کے مطابق زبور کی کتاب کی جو زیادہ پراپرٹی ہے وہ مقدس داؤد کے نام پر ہے۔ مزامیر کی کتاب کے زیادہ مزامیر یعنی مزامیر کا زیادہ حصہ جو ہے، بڑا حصہ جو ہے، وہ مقدس داؤد کے نام سے منسوب ہے۔ اس لیے مصنفین اور شعراء تو اور بھی ہیں، لیکن یہ کتاب ان کے نام سے منسوب نہیں کی گئی، کیونکہ جس کا زیادہ حصہ ہوتا ہے اس کے نام سے یہ منسوب کی جاتی ہے، اور اسی بنا پر زمین پر ایک اصول بنا ہے کہ اگر آپ کسی محلے میں رہتے ہیں یا کسی گلی میں رہتے ہیں اور اس گلی کو آپ نام دینا چاہتے ہیں کہ اس گلی کا نام کیا ہوگا، یا محلے کا یا ٹاؤن کا نام کیا ہوگا، تو اگر آپ اس گلی یا محلے کو کسی کے نام سے منسوب کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اس کا حق ہے جس کی اس گلی میں زیادہ جائیداد ہے، یعنی جو اس گلی کا زیادہ حقدار ہے۔
زیادہ حصہ اس کے نام پر ہے، اور یہی اصول جو ہے وہ بغیر اس علم کے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ مسیحی اور غیر مسیحی حلقوں میں مانا جاتا ہے۔ جس کی جائیداد زیادہ ہے اس کے نام سے کوئی گلی محلہ منسوب کیا جا سکتا ہے۔ سو مزامیر کی کتاب جو ہے یہ مقدس داؤد کے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے مزامیر کا مطالعہ کیا تھا کہ مزامیر کی بہت سی اقسام ہیں۔ بہت سے مزامیر ایسے ہیں جو نوحہ خوانی کو بیان کرتے ہیں، یعنی کسی پریشانی میں جب قوم مبتلا ہوتی ہے یا کوئی انفرادی شخص کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو وہ اپنی شاعری میں اپنے اس دکھ کو بیان کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس کی زبور کی کتاب میں بہت سارے مزامیر ایسے ہیں جو انفرادی اور اجتماعی نوحہ خوانی کے مزامیر کہلاتے ہیں۔ اسی طرح خداوند کی حمد و تعریف کے مزامیر ہیں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، اور میں نے بہت ساری اقسام بتائی تھی، لیکن زبور 100 جو ہے خاص طور پر یہ سیٹ جو چلتا ہے یہ 97 سے شروع ہوتا ہے، زبور 97 سے لے کر 100 تک۔ یہ جو 4 مزامیر ہیں یہ خاص طور پر شکر گزاری کے مزامیر کہلاتے ہیں۔ اور میں نے اپنے لیسن میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو مزامیر ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے جو توریت کی کتاب میں سے ہو یا کوئی ججز میں سے ہو یا کوئی بنی اسرائیل کی تاریخ ہو یا تاریخی واقعہ ہو، اس کو بیان کرنے کے لیے خدا نے اس وقت کے روحانی شعراء کو استعمال کیا اور ان پر پاک روح کے وسیلے سے کلام کیا اور ہمارے پاس زبور کی کتاب بن گئی۔ زبور 97 سے لے کر زبور 100 تک یہ مزامیر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 786 قبل از مسیح میں بابل نے یروشلم پر حملہ کیا، یہودیہ پر حملہ کیا اور یروشلم کو مسمار کر دیا، ہیکل کو جلا دیا، ختم ہو گئی، اور تمام یہودیوں کو گرفتار کر کے وہ بابل میں لے آئے، اور وہ 70 سال تک بابل کی اسیری میں رہے۔ پھر اس کے بعد فارس نے بابل پر قبضہ کیا اور شاہ فارس نے یہودیوں کو کہا کہ آپ اپنے ملک میں چلے جاؤ، یہودیہ میں چلے جاؤ۔ اور جیسے ہی یہودیوں کو یہ خوشخبری ملی کہ وہ آزاد ہونے لگے ہیں تو عزرا اور نہمیہ نے یہ کردار ادا کیا کہ کس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو بابل کی اسیری میں سے یہودا کی آزادی میں لے جا سکتے ہیں۔ اور جب وہ وہاں پہنچ گئے تو پھر عزرا اور نہمیہ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ انہیں اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے تو انہوں نے خداوند کے گھر کو بنانا ہے۔ اگر انہوں نے اپنی قوم کے لیے اور اپنی نسل کے لیے اپنے ایمان کو زندہ رکھنا ہے تو پھر انہیں خدا کا گھر بنانا ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں ہمیں چرچز یا گرجا گھر نظر آتے ہیں وہاں ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو گرجا گھر ہے یہ اس بات کو برملا بول رہا ہے کہ یہاں مسیحی لوگ رہتے ہیں۔
کیونکہ کسی گاؤں میں اگر گزریں آپ یا کسی شہر میں گزریں تو آپ کو چرچ بنا ہوا نظر آئے یا صلیب کا نشان نظر آ جائے تو آپ کے اندر ایک دم جوش سا بھر جاتا ہے، چاہے آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کیونکہ وہ جو چرچ ہے وہ آپ کو میسج دے رہا ہے، جو آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے کہ یہاں خدا بھی ہے اور خدا کے لوگ بھی ہیں۔ آپ گزر جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم گاڑی میں جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، لیکن وہ جو صلیب کا نشان اور بلڈنگ عمارت ہے، جو مسیحی عمارت ہے، وہ ہمارے دل کو ضرور چھوتی ہے۔ سو جب بھی ہیکل بنتی ہے یا چرچ بنتے ہیں تو چرچ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہاں پر خدا کے لوگ آتے ہیں، وہاں خدا کے لوگ بیٹھ کے بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، ہفتے میں ایک بار ہو یا ہر روز ہو۔ چرچ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں ایمان کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ ایمان، مسیحیوں کے ایمان کے لیے یہ جو چرچ ہے یا یہ جو جگہ ہے یہ استعمال ہو رہی ہے۔ اب عزرا اور نہمیہ جو ہے یہ 70 سال کی اسیری کے بعد یروشلم میں آ گئے ہیں، اور تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے، اور یہ 10 سال میں انہوں نے ہیکل اور یروشلم کو دوبارہ سے نئے سرے سے اس کی تعمیر نو کر دی ہے۔ اب ان کو 80 سال ہو گئے ہیں، یعنی بابل کی اسیری میں 70 سال اور 10 سال وہ آزادی کے جس میں وہ اپنے آپ کو بحال کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ دوسری تواریخ میں موجود ہے، ہیکل کی تعمیر کا جو کام ہے یہ دوسری تواریخ میں یہ مندرج ہے، اور یہ زبور جو ہے اس وقت لیا گیا ہے کہ جب ہیکل کی تعمیر مکمل ہو گئی تو لوگوں کو کہا گیا کہ آپ خدا کے گھر میں آؤ اور خداوند کی شکر گزاری کے لیے ہم جمع ہو جائیں، کیونکہ ہیکل مکمل ہو گئی ہے۔ سولمن جو مقدس داؤد کا بیٹا ہے اس کی نگہبانی میں اور اس کی جو ہیکل ہے اس کی تعمیر کی ہے، ری بلڈ کی گئی ہے، دوبارہ سے اس کو بنایا گیا ہے۔ جو سولمن کی ہیکل تھی اسی کو دوبارہ سے نئے سرے سے بنایا گیا ہے، اور جب اس کی تعمیر مکمل ہوئی ہے تو پھر پورے زور سے خدا کے لوگوں نے اس کی شکر گزاری کی ہے۔ سو ہیکل کے لیے شکر گزاری کرنا یہ بھی خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ جو لوگ ہیکل کو پیار نہیں کرتے، چرچ کو پیار نہیں کرتے، وہ چرچ میں آتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ چرچ کو پیار کرنا چرچ بلڈنگ کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں بلڈنگ کی بھی بات ہے، کیونکہ جس چرچ میں آپ آتے ہیں اگر اس چرچ میں بیٹھنے کی اچھی جگہ نہیں ہے تو یہ کلیسیا کے کم اعتقاد ہونے کا ثبوت ہے۔ اگر پوری فیسلٹیز نہیں ہے تو یہ کلیسیا کی کمزوری، ایمان کی کمزوری کا ثبوت ہے۔ سو ہیکل کی تعمیر ہو گئی ہے، اور مزامیر 97 سے 100 تک، 100 تک یہ شکر گزاری کے مزامیر ہیں، اور یہ تقریباً ایک لمبے عرصے کے بعد خدا نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ خدا کی شکر گزاری کر سکیں۔ اب یہ زبور جو ہے جب لکھا گیا ہے یہ تقریباً 1000 سال پہلے یسوع مسیح سے لکھا گیا ہے۔
شکر گزاری کا زبور 1004 BC میں یہ جو گروپ آف سامز ہے یہ اس میں لکھا گیا ہے۔ جب ہم اس زبور کو پڑھتے ہیں تو پہلی 2 آیات میں زبور نویس، جس کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کس نے لکھا ہے، کیونکہ یہ اس کا شمار ان 48 مزامیر میں ہوتا ہے جن کے مصنفین کا ہمیں علم نہیں ہے۔ پہلی 2 آیات میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کیا کریں، کیسے کریں، خدا کی شکر گزاری کریں۔ پھر تیسری اور 5ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا کی شکر گزاری کیوں کریں۔ پہلی 2 آیات میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں، تیسری اور 5ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہم شکر گزاری کیوں کریں، اور پھر 4تھی آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہم کیسے شکر گزاری کریں۔ سو زبور نویس جو ہے وہ آج ہمیں دعوت دیتا ہے، بلکہ خدا کا کلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں۔ اور اگر آپ پورے زبور کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس زبور میں سے 12 ایسے احکامات ملتے ہیں کہ ہم کریں، ان پر عمل کریں۔ اس زبور میں سے 12 ایسے احکامات ہمیں ملتے ہیں کہ ہم اس زبور کے وسیلے سے خدا کی شکر گزاری کریں۔ یہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ہم make a joyful noise unto the Lord. سو اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ سب خداوند کے حضور خوشی کیوں؟ اس لیے خوشی کا نعرہ اس لیے ماریں گے کہ یہ 70 سال خدا اور اس کی ہیکل سے دور رہے ہیں۔ بابل کی اسیری جو ہے انہیں ہیکل سے اور خدا سے، یہاں تک کہ ایمانداروں کو ایمانداروں سے دور رکھنے کا سبب بنی رہی ہے، اور یہی ابلیس کا کام ہے۔ ابلیس ہمیشہ 3 بڑے کام کرتا ہے ہماری زندگی میں۔ پہلا کام اس کا یہ ہے کہ وہ ایمانداروں کو ایمانداروں سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ اختلافات آ جاتے ہیں آپس میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ناراض ہو جاتے ہیں یا کسی کو ناراض کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں ان میں ہم چرچ میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جی پادری صاحب نے میری پسندہ گیت نہیں گایا، چرچ میں نہیں جانا، یا پادری صاحب نے جو لیکچر کیا، پادری صاحب نے آج مجھے باتیں کی ہیں۔ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے ابلیس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ایمانداروں کو ایمانداروں سے علیحدہ کیا جائے۔ سو پہلی کوشش اس کی ہوتی ہے کہ ایمانداروں کو ایمانداروں سے، پاسبانوں کو پاسبانوں سے، مذہبی قیادت کو مذہبی قیادت سے علیحدہ کر دیا جائے، کیونکہ جب ایماندار اکٹھے ہوتے ہیں تو خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، جب علیحدہ ہوتے ہیں تو ابلیس کو جلال ملتا ہے۔ سو ابلیس چاہتا ہے کہ ایماندار اکٹھے ہی نہ ہوں۔ دوسری بات، جب ایمانداروں کو ایمانداروں سے جدا کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ایمانداروں کو خدا کی ہیکل سے جدا کر دیتا ہے کہ نہ ہی یہ واپس جائیں اور نہ ہی ان کا میل ملاپ ہو، کیونکہ ہیکل ایک ایسی جگہ ہے، چرچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں 2 ناراض بھائی آ سکتے ہیں۔
ایک ایسی کامن جگہ ہے جہاں پر دو ناراض بھائی آ سکتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے گھر میں نہیں جاتے، لیکن خدا کا گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر دو ناراض بھائی آ سکتے ہیں. اب ابلیس کے لیے یہ مشکل بات ہے کہ اگر یہ چرچ میں چلے گئے تو وہاں اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے ہیلو نہ کہا تو کوئی بیچ میں ایماندار پڑ جائے گا کہ یار خدا کو جلال دو، تو وہاں صلح ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں یسوع مسیح ہوتا ہے. چرچ میں ہیکل میں کون ہوتا ہے؟ یسوع مسیح ہوتا ہے، جسے سلامتی کا شہزادہ کہا جاتا ہے. اور چرچ میں جو آئے گا وہ ایٹومیٹکلی اس کا دل سافٹن نرم ہو جائے گا. ابلیس کوشش کرے گا کہ ہم چرچ میں ہی نہ جائیں، ہم ہیکل میں نہ جائیں، کیونکہ ہیکل میں جانے سے، چرچ میں جانے سے ہم اپنے دشمن کو بھی مل سکتے ہیں. جس کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. چرچ ایک ایسی جگہ ہے. سو زبور 100 جو ہے یہ دعوت دیتا ہے کہ اے اہل زمین، خداوند کے حضور، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے اس کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے. سو جب ہم ہیکل میں آئیں گے تو ابلیس شرمندہ ہو جائے گا. سو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہیکل میں جانے سے مجھے فلاں سے ملنا پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ آپ نہیں ہیں. آپ کے اندر ابلیسی پاور ہے جو آپ کو یہ سوچ دے رہی ہے کہ آپ چرچ میں نہ جائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابلیس ہمیں خدا اور اس کے کلام سے علیحدہ کر دیتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہم دور ہوتے جائیں گے ہم ایمانداروں کے ساتھ، چرچ کے ساتھ اور خدا کی محبت سے ہم دور ہوتے جائیں گے. سو چرچ میں آنا جو ہے اور شکر گزاری کے نغمے گانا جو ہے کہ اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا پہلا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے حضور میں خوشی کا نعرہ ماریں. serve the Lord with gladness، خوشی سے اس کی عبادت کرو، خوشی سے اس کی عبادت کرو. اب دیکھیں چرچ میں آنا کوئی کام نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں ہے، یہ کمٹمنٹ ہے. آپ سروس کے لیے آئے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا، کسی نے دعوت ضرور دی ہوگی، لیکن آپ کا دل جو ہے وہ آپ کو لے کر آیا ہے. اور جس کا دل نہیں لے کر آیا، جو مجبوری سے آیا ہے، وہ خوشی سے اس کی عبادت بھی نہیں کرتا. سو ہمیں خوشی سے اس کی عبادت کرنی ہے تو ہم نے اپنی مرضی آپ کے تحت چرچ میں آنا ہے تاکہ ہم خوشی سے اس کی عبادت کر سکیں. Come before his presence with singing، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. کیونکہ جب ہم اندر سے خوش ہوتے ہیں تو ہم چرچ میں داخل ہوتے ہوئے نغمہ سرائی کرتے جاتے ہیں. ہمارے ہونٹوں پر خدا کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس کانٹیکس میں آ گئے ہیں کہ آپ اس کی تعریف کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے. جب آپ گھر سے یہ سوچ کر آئے ہیں کہ خدا آج بڑا کام کرنے والا ہے تو آپ تعریف کر رہے ہیں اور خدا وہاں پر بڑا کام کر دیتا ہے. اگر آپ گھر سے ہی ایک کاروائی ڈالنے کے لیے آئے ہیں کہ چلو اتوار ہے چرچ میں جاتے ہیں، تو پھر کچھ نہیں ہوگا. ہمیں ذہنی طور پر، دلی طور پر تیار ہو کر چرچ میں جانا ہے تاکہ ہم اس کے حضور خوشی سے حاضر ہو جائیں، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو جائیں. Know that he is God، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے. جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے.
اب اگر آپ چرچ میں جا رہے ہیں تو آپ خدا کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ اب ہم نے اپنے ذہنوں کو، دل و دماغ کو خالی کر کے جانا ہے، ساری دنیاوی فکروں کو باہر چھوڑ کر جانا ہے، پھر آپ کے خالی برتنوں کو بھرا جائے گا۔ برتن خالی ہوں گے تو بھرا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں علیشا کے پاس ایک خاتون آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ برتن خالی لینا پھر تیل انڈیلنا۔ تو جب ہم خالی ہو کر چرچ میں جائیں گے تو خدا ہمیں پاک روح سے بھر دے گا۔ جب خدا پاک روح سے بھر دے گا تو ہمارے اندر جو ورشپ نکلے گی وہ عام ورشپ نہیں ہوگی، وہ روحانی ورشپ ہوگی، وہ ورشپ ہوگی جس کے لیے کہا گیا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے۔ کون سا خدا؟ اسی نے ہم کو بنایا۔ وہ خدا جس کی آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں، یہ جان لو کہ وہ آپ کا خالق اور مالک ہے۔ یہ ایک کنیکشن ہے جو آپ خدا کے ساتھ بنا رہے ہیں چرچ میں جانے سے پہلے۔ اگر آپ کا تعلق نہیں ہے کسی کے ساتھ تو پھر چرچ میں جانے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ آپ ایک سٹرنگ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ایک تار کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ تار آپ کو کھینچ رہی ہے۔ جان لو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ کون سا خدا؟ جو میرا خالق اور مالک ہے۔ اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم کسی اور کے نہیں ہیں۔ اور ہم نے پچھلے دنوں خوب مطالعہ کیا ہے کہ پرانا عہد نامہ خدا اور بنی اسرائیل کی کہانی ہے، اور نیا عہد نامہ یسوع مسیح اور کلیسیا کی کہانی ہے۔ یہ جو رشتے ہیں، پرانا عہد نامہ سارا کا سارا خدا اور بنی اسرائیل قوم کی وہ رشتہ ہے، اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کا اور کلیسیا کا رشتہ ہے۔ رشتہ وہی ہے، نام بدلے ہیں۔ وہاں پر خدا خود ہے، یہاں پر بھی خدا خود ہے لیکن یسوع مسیح میں ہے۔ وہاں پر پرانے عہد نامے کی کلیسیا ہے، یہاں پر نئے عہد نامے کی کلیسیا ہے۔ اس کو اسمبلی یا جماعت کہا جاتا تھا، یہاں پر کلیسیا، ایکلیزیاسٹک، کل ہم کہتے ہیں ایکلیزیا، یعنی جدا کیے ہوئے لوگ، علیحدہ کیے ہوئے لوگ جو دنیا سے نکال لیے گئے ہیں، جو خدا کے لیے مخصوص کر لیے گئے ہیں۔ اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے، ہم کسی اور کے نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر خداوند یسوع مسیح کے خون کی مہر لگی ہوئی ہے، ہمارا آئی ڈی کارڈ اس کے نام سے ہے، سو اس لیے ہم اسی کے ہیں۔ ہم اس کے لوگ ہیں اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ یہ ہمیں جاننا ہے، ہمارا کنیکشن ہے کہ ہم اس کے لوگ ہیں، وی آر ہز پیپل۔ اب یہاں پر خدا نے ایک رشتہ ایک سملی کے تھرو، ایک تشبیہ کے تھرو بیان کیا ہے۔ نے کہا ہے کہ ہم اس کے لوگ ہیں، وی آر ہز پیپل اینڈ دا شیپ آف ہز پاسچر۔ ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ خدا جو ہے یہاں پر بطور شیپرڈ ہمارے لیے آیا ہے، وہ ہمیں بطور چرواہا ڈیل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا ہمارا چرواہا ہے تو 23 زبور سارا کا سارا میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ کہا موت کے سائے کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے۔ اب یہ سارا زبور جو ہے اس لیے ہے کہ خدا میرا چرواہا ہے، خدا میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہیں ہوگی۔
شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ خداوند کے پھاٹکوں میں داخل ہونا، گیٹس میں داخل ہونا، بیرونی گیٹس میں داخل ہونا، ہم نے گاتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے، اگر آپ نے ہیکل کو دیکھا ہوا ہے تو ہیکل کی جو مین انٹرنس ہے، جو ہیکل بلڈنگ میں جانے کے لیے ہے، وہ کافی اونچی بنائی گئی تھی اور اس میں 15 سیڑھیاں ہیں، سٹیپس ہیں، جو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے جانا ہے اور 15 کے بعد آپ نے ہیکل کے اندر قدم رکھنا ہے۔ اور یہ جو 15 سیڑھیاں ہیں، ان کے لیے یہ لازمی تھا کہ زبور 120 سے لے کر 134 تک، یہ 15 زبور ہیں، ہر سیڑھی پر آپ کھڑے ہو اور زبور 120 پڑھیں، اگلی پر آپ 121 پڑھیں، اگلی پر 122 پڑھیں اور 134 جب مکمل ہو جائیں گے، اور انہوں نے یہ زبانی یاد کیے ہوتے تھے، آج ہمیں نہیں یاد۔ چرچ میں جانے کا ایک پروٹوکال ہے، خدا کی ہیکل میں جانے کا ایک پروٹوکال ہے، ایک روحانی پروٹوکال ہے۔ سو اس لیے روحانی پروٹوکال میں جائیں چرچ میں، تاکہ آپ خداوند کی حضوری میں داخل ہو سکیں۔ اگر آپ روحانی پروٹوکال میں نہیں ہیں، گھر سے تیار ہی ہو کر نہیں گئے، اب آج کل ہمارے پاس، ہمارے ہاتھ میں جب چرچ میں جاتے ہیں، بری بات تو نہیں ہے جو میں کرنے لگا ہوں، سوائے موبائل کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، بائبل مقدس نہیں ہوتی اور زبور کی کتاب نہیں ہوتی، موبائل ضرور ہوتا ہے۔ شاید ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے موبائل میں ہی بائبل ہے، ہمارے موبائل میں ہی گیت کی کتاب ہے، چلیں اچھی بات ہے، لیکن ایک بات ہے، موبائل ہاتھ میں لے کر چرچ میں جانے سے آپ گواہی نہیں دے رہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں بائبل ہے، زبور ہے، تو پھر آپ گواہی دے رہے ہیں لوگوں کو کہ میں چرچ میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ وہ گواہی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ چرچ کا پروٹوکال نہیں ہے، ایڈوانس ہو گئے ہم۔ کسی کو کیا پتا موبائل لے کر آپ کہیں بزنس میں جا رہے ہیں یا سفر میں جا رہے ہیں، بس پہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل نہیں ہونا چاہیے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، میں ایڈوانس پادری ہوں، میں ٹیکنالوجی کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ ٹیکنالوجی کے وسیلے سے ہم خدا کا کلام پیش کرتے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن موبائل اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میری بائبل اور میری زبور اس بات کی گواہی ہے کہ میں چرچ جا رہا ہوں۔ اور میں جب بھی نوجوان بچوں کے ہاتھ میں، بچیوں کے ہاتھ میں، بزرگوں کے ہاتھ میں بائبل مقدس کو دیکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ چرچ سے آئے ہیں۔ سو یہ گواہی ہوتی ہے۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پاٹھکوں میں، حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، پروٹوکال کے ساتھ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو۔ یہ احکامات ہیں، ہم اس کا شکریہ کریں اور اس کے نام کو مبارک کہیں۔ کیوں کہیں؟ یہ تیسری اور پانچویں آیت میں ہم دیکھیں گے۔ 8 وجوہات ہیں کہ ہم خدا کی حمد و ستائش کریں اور شکر گزاری کریں۔ 12 میں نے بتائی ہیں کہ وہ خدا کی شکر گزاری کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ پہلی بات تیسری آیت میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ ہمارا خدا ہے۔ ہم کیوں اس کی شکر گزاری کریں؟ کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے کیونکہ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ ہمارا ایک تعلق ہے، ہمارا خدا ہے وہ، اس نے ہم کو بنایا ہے، خریدا ہے، اپنے بیٹے کی قربانی دے کر مجھے بچا لیا ہے۔ وہ میرا خدا ہے، اس لیے میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس کی شکر گزاری کروں۔ He made us، اس نے مجھے بنایا ہے، وہ میرا خالق اور مالک ہے۔
اس نے مجھے اپنے ہاتھوں میں بسا رکھا ہے، میری تصویر اپنے ہاتھوں میں کھود رکھی ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں سے مجھے جانتا، جب میں شکل لے رہا تھا وہ ماں کے مقدس داؤد کیا کہتے ہیں کہ میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھا تو مجھے جانتا تھا۔ مقدس ایوب نے بھی خدا کو اسی طرح ہی جانا ہے۔ سو جب ہم خدا کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں تو پھر مخلوق کو لازمی ہے کہ اپنے خالق کی شکر گزاری کریں۔ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، ہم خود بخود نہیں بن گئے، ہم بگ بینگ کا نتیجہ نہیں ہے، ہم خدا کی تخلیق کے نتیجے میں ہمارا وجود ہوا ہے۔ We are his people، ہم اس کے لوگ ہیں، اس لیے ہم اس کی عبادت کریں گے۔ We are the sheep of his pasture، ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، اس وجہ سے ہم اس کی شکر گزاری کریں گے۔ He is good، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس لیے ہم اس کی شکر گزاری کریں گے۔ His mercy endures forever، اس کی شفقت پشت در پشت رہتی ہے۔ His truth is eternal، اس کی سچائی ابدی ہے۔ ہم اس کے گھر میں شکر گزاری کریں کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ چوتھی آیت میں دیکھیں کیوں ہم کیسے اس کی شکر گزاری کریں۔ 3 طریقے ہیں اس کی شکر گزاری کرنے کے۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک ہو۔ 3 طریقے ہیں۔ Enter into his gates with thanksgiving، کہ اس کے پھاٹکوں میں شکر گزاری کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہمیں شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے حضور داخل ہونا ہے، زبور پڑھتے ہوئے ہم نے داخل ہونا ہے۔ دوسری بات کہ ہم نے حمد کرتے ہوئے اس کے گھر میں جانا ہے، گیت گاتے ہوئے۔ اور تیسری بات be thankful to him and bless his name، اور حمد کر کے اس کی بارگاہ میں داخل ہو اور اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، اس کے نام کو مبارک کہو۔ ہم نے اس کے نام کو مبارک کہنا ہے۔ سو 100 زبور جو ہے ہمیں ہیکل کی تکمیل کے بعد اس تاریخ سے آگاہ کرتا ہے جب خدا کے لوگ خدا کی شکر گزاری کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کون شکر گزاری کے لیے اکٹھا ہوتا ہے؟ جب خدا کے لوگ غلامی کی اسیری سے آزاد ہوتے ہیں اور خدا کے لوگ ہیکل کی تعمیر کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ایماندار اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے چرچ میں جاتے ہیں، اس کے ہیکل میں جاتے ہیں۔ 100 زبور آج ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم شکر گزار رویہ اختیار کریں خدا کی برکات کے عوض۔ یہ احکامات ہیں ہمارے پاس، یہ ہمیں نصیحت کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے کہ ہم خدا کے فضل سے اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایمانداروں کے ساتھ رہنے، چرچ میں جانے اور اپنے خدا سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔